بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاریہ میں کوئی خاص خوبی نہیں تھی، لیکن وہ کافی ذہین تھی، جس کا آئی کیو لیول کافی زیادہ تھا، اور یہی وہ ہتھیار تھا جسے وہ استعمال کرنا چاہتی تھی۔ شاعری کا ایک ذخیرہ تھا فاریہ کے پاس، اور وہ بہت ساری دلچسپ علم بھی رکھتی تھی۔ اسے یقین تھا مرد کو صرف خوبصورتی ہی متاثر نہیں کرتی، وہ کئی اور چیزوں سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا بھی غرور باقی لڑکیوں کی طرح ٹوٹ گیا۔ وہ سبھی لڑکیاں اپنے منصوبے میں بری طرح فیل ہو چکی تھیں۔ وہ سب اصلان جیسے مغرور مرد کو پٹا نہ سکیں، جن کا انہیں دکھ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا، اور وہ اظہار افسوس کے لیے ایک دوسرے کے کندھوں پہ سر رکھ کر رونے لگیں۔ 7واں دن۔ سبھی سہیلیاں درخت کے نیچے بیٹھی تھیں۔ بریانی اور کوک سبھی کے ہاتھوں میں تھا، جو وہ مزے سے پی رہی تھیں۔ غم کا جو پہاڑ ان پہ آنا تھا، وہ آ کر گزر بھی گیا۔ آج ان ساتوں کے بیچ صبا موجود نہیں تھی۔ کسی کو وجہ نہیں معلوم تھا، مگر آج وہ کالج نہیں آئی تھی۔ صبا ان سب کی مزاج کی تھی بھی نہیں، سادہ اور پرانے خیال کی، اس لیے کوئی صبا کو مس نہیں کر رہا۔ اچانک کالج گیٹ سے صبا آتی ہوئی دکھائی دی۔ فاریہ نے ناگواری سے کہا اور بولی، لو آ گئی پینڈو صبا ہوں۔ صبا اپنا مخصوص چادر اوڑھے ان کی طرف آ رہی تھی۔ صبا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، وہ مسکراتی بہت کم تھی۔ اس کے آتے ہی سب لڑکیوں نے اس سے کالج نہ آنے کی وجہ پوچھی، تو صبا نے بتایا اس کی منگنی طے ہو گئی، جس کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی ہے، اور وہ ان تمام سہیلیوں کو انویٹیشن کارڈ دینے آئی تھی۔ سبھی لڑکیاں صبا کی خوشی میں خوش تھیں۔ پارٹی کا سن کر مزید خوش ہوئی۔ صبا نے ایک ایک کارڈ سب لڑکیوں کی طرح بڑھایا۔ سب لڑکیاں کارڈ پڑھنے لگیں، مگر نہیں، وہ کارڈ نہیں تھا، وہ تو کوئی بم تھا جو سب لڑکیوں کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ پیروں تلے زمین کھسک جانا کیا ہوتا ہے، یہ وہ 6 لڑکیاں اچھی طرح سمجھ سکتی تھیں۔ سب کے منہ کھلے ہوئے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، نگاہیں کارڈ پہ تھیں۔ صبا انہیں محفوظ اور مطمئن نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کارڈ پہ لکھا تھا، صبا سلیم انٹیمیٹ ود اذلان بخاری۔ سب نے صدمے سے صبا کو دیکھا، جو مسکرا رہی تھی۔ سب کو بری طرح صدمہ تھا۔ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میری پیاری سہیلی ہو۔ مردوں کے بارے میں تم لوگوں کی پہلی اور آخری رائے بالکل غلط تھی۔ مرد صرف ذہانت، حسن اور ٹیلنٹ سے متاثر نہیں ہوتے، انہیں ایک اور چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، عورت کی ہے بے نیازی۔ مرد کبھی بھی عورت کی لاتعلقی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس خوبصورت اور ہینڈسم اذلان بخاری نے تم لوگوں کی طرح مجھے بھی بہت متاثر کیا تھا، مجھے بھی وہ اچھا لگا تھا، لیکن تم بے وقوفیوں کی طرح میں نے خود کو اس شخص کے قدموں میں نہیں پھینکا، وہ خود آ کر میرے قدموں میں گرا تھا۔ جب تم لوگ اپنی اس مشن محبت میں لگی تھی، تب ہی وہ روز شام کو مجھ سے ملتا اور بعد انگیجمنٹ تک پہنچی۔ ویسے میرے انگیجمنٹ میں آنا ضرور، میں انتظار کروں گی۔ صبا طنزیہ مسکراہٹ ان پہ ڈال کر مڑی، اور پھر کچھ یاد آنے پہ پھر سے مڑ کر دیکھا، اوہ ہاں، وہ جو گفٹ تھا 10,000 والا، جو تم لوگ اذلان کو پتانے کے لیے دینے والی تھی، اس کا میں شدت سے انتظار کروں گی۔ مجھے جتنی بھی گالیاں بددعائیں دینی ہیں، پارٹی پہ آ کر دیجیے گا۔ صبا استہزائیہ انداز میں مسکرائی، سب سے دور جا رہی تھی۔ وہ سبھی لڑکیاں کھڑی اس ایک بے وقوف لڑکے کو جاتا دیکھ رہی تھی، جس کے پاس مرد کو متاثر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ نہ ذہین تھی، نہ خوبصورت، اور نہ ہی کوئی اور ٹیلنٹ تھا جس میں، پھر بھی وہ ان سب کو مات دے گئی۔ صبا نہ تو بھولی تھی اور نہ بے وقوف، انفیکٹ وہ سب سے زیادہ ذہین تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کالج میں ایک بار پھر موت کا سماں چھا گیا۔ پورا آسمان ان بیچاری لڑکیوں کے چیخوں سے گونجنے لگا، اور یہ چیخیں اب تک کی سب سے بڑی چیخیں تھیں۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں، اور میں اور بھی پوسٹ کروں گی، آپ اس کو کمنٹ کریں، لائک کرنا نہ بھولیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اوکے، اللہ حافظ۔